السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانی بات ہے، ابھی موبائل کا رواج نہ تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس زمانے میں PTCL کے 2 فون تھے۔ جب موقع ملتا ایسے ہی ادھر ادھر کا نمبر ملاتے کہ شاید کسی حسینہ سے بات ہو جائے۔ ہمارے 2-3 دوستوں کی اس طرح کی دوستی ہو چکی تھی کہ وہ اس بات پہ بہت نازاں تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن حسب معمول کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ فون کی دوسری جانب ایک نفیس سی کھنکتی ہوئی زنانہ آواز ابھری۔ پہلے تو ہمارے اپنے اوسان خطا ہو گئے، لیکن پھر اپنے آپ سے کہا، برخوردار، ایسا موقع پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ چنانچہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے سانسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ امجد خان گھر پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں دعا کی کہ خدا کرے اس نام کا کوئی شخص اس گھر میں نہ ہو۔ دعا قبول ہوئی اور جواب آیا، یہاں پر امجد خان نہیں رہتے۔ اس پر ہم نے کہا شاید رانگ نمبر مل گیا ہے، اور بات لمبا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو خواہ مخواہ زحمت دی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے نہایت شائستہ انداز میں وضاحت کی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو ہے اور آج ہم نے مل کر اسائنمنٹ تیار کرنا تھی، جس کے لیے اس نے یہاں ہاسٹل آنا تھا۔ دوسری طرف رس گھولتی آواز نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس پر جلدی سے کہ مبادا فون بند نہ کر دیا جائے ہم نے ہمت کر کے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ بھی ہماری طرح اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس پہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب فون بند کرنے کے بجائے جواب آیا، ہاں میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ اب باقاعدہ گفتگو شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے سبجیکٹ پوچھے گئے، پڑھائی کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس لیے مشکلات کے حل کے لیے ہم نے ممکنہ خدمات پیش کر دی۔ اس طرح یہ رانگ نمبر واقفیت میں بدل گیا اور پھر وقتاً فوقتاً فون آنے جانے لگ گئے۔ فون پر بات چیت کا یہ سلسلہ ہمارے دل میں گھر کرتا گیا اور آہستہ آہستہ انسیت میں تبدیل ہو گیا۔ ملاقات کی تڑپ جاگ اٹھی۔ اس پر اپنے کلاس فیلو سے مشورہ کیا تو پہلے اس نے مذاق اڑایا کہ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ بعد میں مشورہ دیا کہ اب بلا جھجک ملاقات کی بات کر دی جائے اور اظہار محبت کیا جائے۔ گزارش کی، دیہاتی بندے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کہا خط لکھ کے کہہ دو۔ چنانچہ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک خط لکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فون پر ہونے والی باتوں کا سلسلہ کب ایک کسک میں تبدیل ہوا اور دل میں آپ سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ کیا آپ اس صورتحال میں میری مدد کر سکیں گی؟ خاطر خواہ جواب آیا اور کہا گیا کہ پہلے ہم ان کی گلی کا چکر لگائیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ اس پر ہم کھل اٹھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ غربت کے مارے ہمارے پاس نہ تو ڈھنگ کے اور نہ ہی فیشن وقت کے کپڑے تھے اور نہ کوئی سواری۔ ہم اپنا پہلا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم نے کہہ رکھا تھا کہ ہم ایک امین نوجوان ہیں جس کی شکل وحید مراد سے ملتی ہے اور اسی طرح کے ہم فیشن کرتے ہیں۔ دوستوں سے منت کر کے ایک اچھی رنگین دھاریوں والی برانڈڈ قمیض اور فیشنی جینز کی پینٹ لی۔ سواری کے سلسلے میں ایک دوست نے مہربانی کی اور اپنی موٹر سائیکل دے دی، لیکن چونکہ ہمیں چلانی نہیں آتی تھی، اس دوست سے عرض کیا کہ وہ ہمیں وہاں لے کر جائے۔ ہماری حالت پر ترس کھا کے آخر وہ راضی ہو گیا۔ پریوش سے وقت اور دن طے کیا، نشانی کے طور پہ موٹر سائیکل کا نمبر بتا دیا تاکہ پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ مقررہ دن کو مانگے کی رنگین قمیض اور بلو جینز پہنی، ایک دوست کے فیشنی سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے اور مانگے ہی کی موٹر سائیکل پر ڈرائیور، جو کہ موٹر سائیکل کا مالک تھا، اس کے پیچھے بیٹھ کر احتیاط کے ساتھ کوچہ جانا کو چل دیے کہ اس کے کپڑے اور گیٹ اپ بالکل سادہ اور ہم سے کمتر ہو، کیونکہ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ حسینہ بالکنی میں کھڑی ہماری راہ دیکھ رہی تھی، آسمانی رنگ کے سوٹ میں وہ کسی اپسرا سے کم نہ لگتی تھی۔ موٹر سائیکل کو پہچان گئی، چوری چھپے ہاتھ ہلایا۔ ہم نے بھی جوابی ہاتھ ہلائے اور جب تک وہ نظر آتی رہی ہم ادھر ادھر دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے۔ اپنی اس عظیم کامیابی پر بہت خوش ہاسٹل پہنچے تو رہا نہیں گیا اور اسے فون کیا اور پوچھا ہم کیسے لگے۔ اس کی آواز میں بھی خوشی جھلک رہی تھی، چہک کے بولی، آپ بہت اچھے اور پیارے لگ رہے تھے، لیکن یہ باندر کون تھا جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا؟